ایک گروہ وہ ہوتا ہے معاشرے میں ہمیشہ کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں سے لا تعلق اور بے نیازی کا اس کا رویہ ہوتا ہے، اور دوسرا گروپ وہ تبدیلیوں کے بارے میں رد عمل کا شکار ہوتا ہے، اور تیسرا گروپ وہ تبدیلیوں کو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی خاص وقت میں تبدیلیوں کے بارے میں غور کر رہے ہوں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ایک مثلا اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ موسم کتنا تبدیل ہو رہا ہے کاشتکاری کے اعتبار سے۔ جس کے پاس زمین ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بارش کے انتظار میں ہے، بارش رکنے کے انتظار میں ہے، کوئی کام اس وقت ہونا ہے، کوئی کام اس وقت ہونا ہے۔ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ بے نیازی کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ لوگ رد عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم مدارس کی دنیا، اسلام پسندوں کی دنیا، آج کے مسلمانوں کی دنیا ہم دیکھیں تو وہ رد عمل کی دنیا میں زیادہ تر موجود ہیں۔ اور تیسرا، جیسے میں نے کہا، تخلیق کی دنیا ہے۔ البتہ رد عمل میں بھی آپ دو طرح کے لوگوں کو یعنی تقسیم کر سکتے ہیں، دو قسموں میں لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ ایک رد عمل ہے مزاحمت کا، اور دوسرا رد عمل ہے قبولیت کا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو قبول کر لیتی ہے، اور اگر آپ قبولیت پہ بھی جائیں تو اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک وہ جو قبول کرتے ہیں ہچکچاہٹ کے ساتھ، اور دوسرا وہ جو قبول کرتے ہیں اس سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، بلکہ خوشی خوشی مطابقت پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم تو اسی کے انتظار میں تھے کہ یہ چیز آ جائے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں، اس سارے کو دیکھیں، اور پھر آج کی دنیا میں آنے والی تبدیلی کو دیکھیں، کوئی بھی عنوان لے لیں آپ تبدیلی کا، سماجی عنوان لے لیں، ثقافتی عنوان لے لیں، ذرائع ابلاغ کا عنوان لے لیں، علم کا عنوان لے لیں، اس میں تبدیلیوں کو تخلیق کون کر رہا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ کیوں جناب؟ ویسٹ کر رہا ہے نا۔ ویسٹ میں بھی اگر آپ ایسے نکالنا چاہیں اس کو نچوڑ کے، تو کون کر رہا ہے؟ سلیکون ویلی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ اس کی ایک علامت ہے۔ سیاسی میدان میں دیکھیں تو کون لا رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے؟ مغرب کر رہا ہے۔ یعنی دنیا کا نظام ہو، دنیا میں ٹیکنالوجی ہو، علم کا میدان ہو، ابلاغ کا میدان ہو، ہم سب یہ ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں۔ میں ٹیلی فون کی بار بار اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ آگے بھی مجھے دینی ہے اور سمجھنے کے لیے دینی ہے۔ تو یہ جو سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، اور زندگی کے ہر دائرے میں تخلیق مغرب کی جانب سے ہو رہی ہے، اب آہستہ آہستہ چین کی جانب سے بھی ہونے لگی ہے۔ اس معنی میں مغرب کے ساتھ مشرق بھی شامل ہو رہا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ صرف مغرب کا وہ یعنی احاطہ نہیں رہا، بلکہ اس میں چین بھی شامل ہو گیا، ایک درجے میں جاپان بھی اس میں شامل ہے۔ روس عام طور پہ اس تقسیم میں مغرب کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو لیکن یہ کہ ہم بہرحال نہیں ہیں تخلیق کے میدان میں۔ اچھا، تو جب تخلیق کے میدان میں نہیں ہے تو آپ کے پاس باقی رویے تو رہ جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ پیچھے چلنے والا رویہ، اور یہ بڑا گہرا تعلق ہے دونوں۔ تخلیق تو علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو علم ہے جو تخلیق پہ منتج ہوتا ہے اور تخلیق کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جو برتر ہوگا وہ دنیا کی قیادت کر رہا ہوگا۔ اس میں کوئی دو آراء ہونی نہیں چاہیے۔ جب مسلمان علمی دنیا میں برتر تھے تو دراصل وہ سیاسی دنیا میں بھی برتر تھے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھیں۔ پھر ایک میں جب آپ پیچھے ہوتے چلے گئے تو دوسری چیز میں بھی پیچھے ہوتے چلے گئے، اور اگر اس میں ایک میں پیچھے اور دوسری میں پیچھے میں ترتیب قائم کی جائے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زوال کا عمل جو ہے وہ علم کی دنیا میں زوال سے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہمارا جو سفر ہے وہ تو دراصل بے نیازی سے اور رد عمل سے نکل کے تخلیق کی جانب لے جانا ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ مدارس میں ہیں، کچھ لوگ اب یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان خود نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ تدریس کے میدان میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت بڑی دنیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو 40 50 60 طلباء ہر سال آ رہے ہیں، وہ ان آنے والے طلباء میں سے اگر سب کو نہیں تو 4 5 6 کو کم از کم اس ویژن کے ساتھ نکالنے میں کامیاب ہو جائے کہ تم نے معاشرے میں بے نیازی اور رد عمل کی کیفیت سے نکل کے تخلیق کے عمل کی جانب جانا ہے،
اور تخلیق کے عمل کی جانب ظاہر جانے کے لیے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس کے لیے علم ہی کی دنیا میں آگے بڑھنا ہوگا. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں تو آئیڈیاز جو ہیں وہ خود بخود آگے بڑھ جائیں گے. اور جو مغربی دنیا آج آگے ہے وہ اس لیے کہ وہ آئیڈیاز پہ کام کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں اشارہ ہے کہ انسانی دماغ جو ہیں ان کی جو ایک طرح سے فوکس ہے بعض لوگوں کا ماضی پہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کا مستقبل پہ ہوتا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد تو واقعات ہی کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. ماضی کا مطلب یہ آپ واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہو چکا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور جو مستقبل کا مطلب یہ آپ آئیڈیاز پہ بات کر رہے ہیں کل کیا ہوگا. تو اب اگر آپ آج کی دنیا میں جو مسلسل تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں ہیں اس پہ جو مستقبل کے بارے میں غور کر رہا ہوگا وہ مستقبل میں کچھ تبدیلی لے آئے گا. لیکن جو مستقبل کے بارے میں غور ہی نہیں کر رہا, اس کی سارا وقت یا وقت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ یا ماضی میں گزرتا ہے, اور ماضی جو ہے وہ اب سے ہر گزرا ہوا لمحہ ماضی ہے. تو آپ دیکھیں گے ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں, باقی اپنے یعنی جو بھی ہماری ایک طرح سے امت کے اس کو دیکھ لیں, تو ہمارا تو بیشتر وقت جو ہے وہ گزرے ہوئے حالات, اور اس کے اندر ہمارے پاس آئیڈیاز دوسروں کے لیے تو کیا خود اپنے لیے بھی نہیں ہوتے. تو یہ وہ بنیاد ہے جس کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ علم بنیاد بنے گی, اور دوسری جانب یہ ہے کہ تخلیق کی, تو اس اعتبار سے علمی دنیا میں آگے بڑھنا ہے. ظاہر علمی دنیا میں جو آگے بڑھے گا وہ پھر ہر دائرے میں اپنے لیے راستہ نکال لیتا ہے. البتہ علمی دنیا میں آگے بڑھتے ہوئے بھی یہ ایک تحقیق کے حوالے سے ایک دلچسپ لطیفہ آپ سے شیئر کر لوں. یہ بھی سائنسدانوں کی کہانی ہے, یہ غلطی ہم سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہ انہوں نے ایک مکوڑا تو سب جانتے ہیں نا کیا, ایک مکوڑا لیا اور اس مکوڑے کی 2 ٹانگیں کاٹ دیں اور اس سے کہا کہ چلو. تو وہ مکوڑے نے چلنا شروع کر دیا گھسٹ گھسٹ کے, تھوڑا پریشانی کے ساتھ. تو پھر انہوں نے اس کی 2 اور ٹانگیں کاٹ دی. ویسے آپ کو معلوم ہے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. تو پہلے 2 کاٹی اور اس سے کہا چلو, وہ چلتا رہا. پھر 2 اور کاٹی, کہا چلو, وہ چلتا رہا کسی طرح گھسٹ گھسٹ کے. پھر آخری 2 بھی کاٹ دی اور کہا کہ چلو. اب وہ نہیں چل رہا, کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا پس ثابت ہوا کہ مکوڑے کی جب ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو اس کی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے. تو اب ریسرچ کی دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نتائج نکالتے ہیں, اور اس طرح کے نتائج ظاہر ہے کہ نہیں نکالنے چاہیے. ویسے دلچسپی کے لیے بھی لیکن معلومات کے لیے بھی یہ دیکھیے سفر ہے. سوری یہ جناب اور اب نئے ماڈل اس میں اور شامل کر لیجئے آپ. تو یہ جو سفر ہے یہ آپ کو معلوم ہے 1876 میں ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا. اس کو تقریباً 100 سال لگے ہیں موبائل فون کی شکل میں آنے میں. یعنی یہ 1973 میں اپریل کے مہینے میں یہ پہلی مرتبہ موبائل فون استعمال ہوا ہے. ویسے اس میں کچھ کاروباری کشمکش بھی ہوگی, اس لیے مختلف لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہوں گے, لیکن زیادہ معروف بات یہ ہے کہ موٹرولا کمپنی جو ہے اس کے ایک انجینئر نے سب سے پہلے یہ استعمال کی. یہ کال جو اس نے پہلی کی یہ غالباً 4 اپریل 1973 کو اس نے کال کی. اور پھر جو ٹیلی فون اس وقت استعمال ہوا اس کا وزن 1.1 کلو گرام تھا. اب آپ سوچئے, اور پھر اس کا سائز بھی جو ہے بہت بڑا تھا. اس وقت اس پہ صرف 30 منٹ کی گفتگو ہو سکتی تھی, اور اس 30 منٹ کی گفتگو کے لیے اسے چارج کرنے کو 10 گھنٹے درکار ہوتے تھے. اب آپ اپنے آپ کو 1973 میں لے آئیے جب یہ ٹیلی فون ایجاد ہوا ہے. یہ جو جتنی باتیں اس میں آ رہی ہیں کہ اس ٹیلی فون کے فیچرز یہ تھے, تو جن لوگوں نے مستقبل میں سوچنا شروع کیا انہوں نے سوچنا شروع کیا, چاہے کاروباری مقاصد تھے, چاہے ان کا کوئی انجینئرنگ اور سائنس سے شوق تھا, اس کا وزن کم ہونا چاہیے. تو آج آپ دیکھیے کہ یہ تو کافی بھاری ہے. آپ اپنا دیکھیے گا تو 1.1 کلو گرام کے مقابلے میں اب ہوتے ہوتے یہ کتنا کم ہو گیا ہے. اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے, اس کا سائز چھوٹا, یہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا, اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. اس کا جو ریچارج کا ٹائم ہے یہ کم ہونا چاہیے, اور اس کو زیادہ عرصے تک کام کرنا چاہیے. اور 30 منٹ تک صرف چارج کام آئے گا نہیں, گفتگو تو ذرا ہر وقت ہی ہونی چاہیے.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب آئیڈیاز کی دنیا میں آگے بڑھے تو کیمرہ بھی اس میں ہونا چاہیے، ریکارڈر بھی اس میں ہونا چاہیے، گھڑی بھی اس میں ہونی چاہیے. کیا چیز ہے جو اب اس موبائل فون میں نہیں ہے؟ تو اس لیے جو سارا کھیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کتنا سوچ رہے ہیں، اور اس وقت اس کی قیمت جو ہے کتنی ہوگی. بائی دا وے کسی کے ذہن میں آتا ہے یا معلوم ہے کسی کو اس وقت اس کی قیمت کتنی تھی؟ 1973 اس زمانے میں یہ $4,000 کا تھا، 3,995. تو اب قیمت بھی کم ہوتے ہوتے آج آپ دیکھیں تو بے شک یہاں پہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے 2.5-3 لاکھ روپے کا وہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2.5-3 لاکھ روپے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو 1973 کا ٹیلی فون تھا جو صرف 30 منٹ بات کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا اور 10 گھنٹے اسے چارج کرنا پڑتا تھا. تو یہ آئیڈیاز کی دنیا میں جب آپ فیوچر میں لوگوں کی نیڈز، فیوچر میں لوگوں کی خواہشات ان کو سامنے رکھیں گے، ان کی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھیں گے، تو آپ کے پاس جو کچھ کرنے کے لیے ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا. اچھا تو ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا مارکیٹ ریسرچ کا کوئی ذکر آپ نے سنا ہوگا. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو مثال کے طور پہ آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ مثلا آپ کون سا کرتے ہیں؟ آپ جو مفت مل جائے کون سا کرتے ہیں؟ سن سلک کرتے ہیں. تو یہ سن سلک ساشے میں بھی ملتا ہے، اور اس کا بڑے سے بڑا پیکٹ کتنے کا ملتا ہے؟ کتنے سے مراد یہ کہ مقدار میں 500 کا تو ملتا ہی ہوگا، 500 ملی گرام کا. ملی گرام ہوتا ہے نا، 800 کا بھی ملتا ہے، 800 کا بھی ملتا ہے. کیوں یہ دو کیوں بناتے ہیں اتنا مختلف اس کے؟ ہر شخص اپنی رینج اور اپنی ضرورت. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی رینج کا جو ہے پروڈکٹ یہ سال میں اتنے بننے چاہیے، یہ اتنے بننے چاہیے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مارکیٹ ریسرچ کے ڈھیروں طریقے ہیں، لیکن جو اس وقت موسٹ پاپولر ان لوگوں کے درمیان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر سے 1,000 2,000 5,000 لوگوں کا ایک طرح سے انٹرویو کرتے ہیں، اور وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہوتا ہے. سائنٹیفک بنیاد سے مراد یہ ہے کہ وہ 2,000 5,000 لوگ جو ہیں وہ سائنسی بنیاد پہ جب منتخب ہوتے ہیں سیمپل کے ذریعے سے، تو وہ پورے ملک کے خیالات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ یہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ سن سلک جو ہے اس کی ملک میں ڈیمانڈ کتنی ہے. اچھا جو لوگ سن سلک استعمال نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو لوگ سن سلک استعمال کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہماری کون سی ایسی خوبی ہے جو مارکیٹ میں جگہ بنا رہی ہے، اور ہماری ایسی کون سی کمزوری ہے جو مارکیٹ میں ہمیں جگہ نہیں پرووائڈ کر رہی، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو جو دوسری چیز لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ جو دوسری چیز لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں ہم ان کو دور کریں اور ہم اپنے آپ؟ تو آپ کو معلوم ہے نا 10-12 سال پہلے پاکستان میں نوکیا ہی نوکیا ہوتا تھا. اب نوکیا کا وجود نہیں ہے پاکستان میں اس طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ نوکیا نے مستقبل کے اس نقشے کو بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی کہ لوگوں کو اس کے اندر سائز جو ہے ہلکا بھی چاہیے، سائز بھی مختلف چاہیے، تصویر بھی چاہیے. تو یہ جو پروسیس ہے ذرا اس کو اپنے پہ لے آئیے کہ ہم دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو دنیا میں لوگوں کے رجحانات کیا ہیں؟ دنیا میں لوگ کیا پسند کر رہے ہیں؟ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ آخر ہم کیا کریں کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ پسند کیا جانے لگے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے جائے گا کہ اچھا ہم اس کو جاننے کی کوشش تو کریں نا. اب یہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں تو میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ایسے ہی پروگرام کے لیے لسٹ نکالی تھی کہ ٹاپ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ تو آپ میں سے بھی کئی لوگوں کا ہوگا، تو فالوورز کی تعداد کے اعتبار سے ٹاپ 20 لوگ کون ہیں. یہ سارے ٹاپ 20 جو تھے یہ وہ تھے کوئی گلوکار، کوئی گلوکارہ، کوئی فلم ایکٹر. صرف اس میں ایک سیاستداں تھا اور وہ تھا باراک اوباما. اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھا اور یا غالباً پریزیڈنٹ شپ بھی ختم ہو چکی تھی. تو ظاہر دنیا میں لوگ اس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مسلسل دوڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک کا نکالیں تو اس میں بھی اب وہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرنے کے لیے ایک تجویز یہ آئی تھی
کہ بلاؤ گویوں کو اور فنکاروں کو اور ان کے ذریعے سے یہاں پہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے، اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پرانی بات ہے تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے یہ تو سوچنا پڑے گا نا۔ اس سوچنے میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ میں ابھی کیا کمی ہے۔ ایک اس کا کانٹینٹ ہے، ایک اس کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پیشکش ہے، اس کی شکل و صورت ہے، ایک اس کی قیمت ہے، ایک اس کی رسائی ہے۔ مجھے ابھی گوادر جانے کا موقع ملا، ہمارا انسٹیٹیوٹ کا ایک پروگرام تھا، تو کونے کونے میں آپ کو معلوم ہوگا کوکا کولا تو پیا، پیپسی تو مل جائے گی ان میں سے۔ ابھی ہمارے ایک واقف گروپ نے ناران کا دورہ کیا، اور ناران سے پھر وہ آگے بابو سر ٹاپ جو ہے وہ بہت ہی ایک کہہ دیجئے کہ بڑی خوبصورت جگہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے لے کے وہاں تک ہر جگہ آپ کو پیپسی اور 7 اپ اور یہ سب مل جائے گی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ پروڈکٹ آپ کا ہے، وہ آپ نے کسی نے صحیح کہا تھا کہ مدرسوں میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آئی پی ایس کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو لوگوں کی رسائی بھی اس تک ہے یا نہیں ہے، اس رسائی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو پورا کا پورا فنومینا ہے، جب ہم اسے سمجھ رہے ہوں گے تو ہم اس میں اپنے لیے راستہ نکال سکتے ہیں، اور راستہ اسی سے نکالیں، اسی یعنی نقطہ نظر سے نکالیں کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اور دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے بھی عالم اسلام کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور عالم اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے ملک کو تبدیل کرنا ہے، اور ملک کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ادارے کو تبدیل کرنا ہے جہاں میں ہوں، چونکہ وہ جو ہے کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو پھر میری رعیت تو وہ ہے۔ تو اس رعیت کو جو میرے ساتھ ہے، اس کو وہ ویژن دینا ہے، اس کو وہ سمجھ بوجھ دینی ہے، اس کو وہ مہارت دینی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تیاری جو ہے وہ ذہنی طور پہ آمادگی بھی ہے، اور تیاری اس مہارت کا نام بھی ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہیں تو یقیناً ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے، چاہے ہمارا آغاز بہت چھوٹا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ سوال جواب کے لیے میں باقی وقت کو چھوڑتا ہوں، اس نقطے پہ یہاں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اس کی روشنی میں یعنی 1000 اداروں کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے مثلاً جو تجاویز آئی پی ایس کو دی، تو سوچئے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس میدان کو سر کرنا ہے؟ ظاہر ہے یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ ہاں ایک چیز اور اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں، اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، اس کا تعلق باقی معاملات سے بھی ہے، اور وہ ہے کولیشن، اتحاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو چند پہلے کاموں میں کیا تھا؟ میثاق مدینہ، وہ اتحاد تھا نا، ایک معاہدہ تھا جس کے تحت آپس میں جڑ گئے۔ اچھا، تو دنیا میں ہر وقت یہ موقع موجود ہوتا ہے، ہر وقت یہ موقع موجود ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مد مقابل ہے، اور اس مد مقابل کے بہت سارے مد مقابل ہیں، تو ان کے ساتھ کولیشن، ان کے ساتھ پارٹنرشپ، ان کے ساتھ کیسے ملا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ امریکہ کا جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ کوئی 45 سے 50 ملکوں کو لے کر آیا، اور اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں تو اس میں بعض بڑے چھوٹے ملک ہیں آبادی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، عسکری قوت کے اعتبار سے، اور آپ دیکھیں تو ان کے معلوم ہوگا کہ 100 سے بھی کم فوجی ہیں۔ تو اب کوئی تصور تو کریں نا کہ امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ افغانستان پہ حملہ کرتے ہوئے وہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر آیا، اور ان کی ہر ایک کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی اس پہ ہو۔ نہیں، جب وہ 100 فوجی کسی ملک سے آئے ہیں تو اس پورے ملک کے عوام کی ہمدردیاں ان فوجیوں کے ساتھ اور اس کی وساطت سے امریکہ کے ساتھ مل گئیں۔ تو یہ کولیشنز بنانا اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب دنیا بن گئی ہے۔ انڈیا مثال کے طور پہ ہمارا مد مقابل ہے، اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو اب چین اور ہندوستان بھی تعلقات کو بڑھا رہے ہیں، حالانکہ چین کی ہمارے ساتھ دوستی ہے۔ تو یہ سیاست کی دنیا میں، فوجی دنیا میں تو کولیشنز بنانا کہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن یہ مہارت کا نام ہے۔ تو یہ بھی ایک طرز عمل، زندگی گزارنے کا ایک طرز عمل ہے، اور وہ طرز عمل کے اندر بڑی یعنی آپ جو شخصیت آپ کے ساتھ مل کے تیار آپ کر رہے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، اور جیسے ان کی لغت سے نہیں کا لفظ نکلوا دیں۔ یہ جو تبادلہ خیال میں لوگ نہیں سے بات شروع کرتے ہیں، یہ پوری ایک شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا ہے، ہمارے شہزاد صاحب ان کو اکثر کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کسی کردار کا حوالہ دیا ہے جو مشتاق یوسفی صاحب نے بنائے ہیں،
शहजाद साहब गलती हो तो तस्हीह कर दीजिएगा, वो ये कि फ़लाँ मिर्ज़ा साहब या जो भी कोई होंगे कि वो हमेशा अपनी बात नहीं से शुरू करते थे। चुनांचे आप अगर कहें, आपको याद है, चुनांचे आप अगर कहें कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो कहेंगे नहीं आज दर्जा हरारत 45 डिग्री है। तो ये जो तर्ज़ अमल है लोगों का या तर्ज़ गुफ्तगू है, ये भी एक शख्सियत की पूरी अक्कासी होती है और ये इंसानी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं उसका बड़ा अहम तकाज़ा है। आपके प्रोग्राम में ज़ाहिर है आप और भी चीज़ें कर रहे होंगे तो बाज़ औक़ात मुमकिन है कम्युनिकेशन स्किल भी इसका एक उन्वान हो। तो ये जनाब मुख्तसरन चंद बातें मैंने की हैं, कोई बहुत मुरत्तब इसलिए नहीं है कि मैंने आप सब लोगों से जो सुना तो सोचा कि उसी की रोशनी में बात करूं, और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई गैप है या कोई बात आपके जहन में है तो सवाल जवाब की सूरत में हम कर लेंगे।